شاہ کریمہ دستگیرہ اشرف۔ وہ بول چکا بڑا جن، اس کی طاقت آپ نے سنی کہ آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو لا کے رکھ دوں گا۔ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 1 مہینہ فلسطین سے ملک سبا جانے کا راستہ اور آنے کا راستہ، پردوں کے اندر، سینکڑوں پردوں کے اندر وہ تخت رکھا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برقیہ عرض کرتے حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ سلیمان علیہ السلام کے یہ ولی آصف بن برقیہ نہ کبھی ملک سبا گئے، انہوں نے پتہ کس سے پوچھا، لائے کیسے، پردوں میں گئے کیسے؟ اور قرآن کے الفاظ ہیں فَلَمَّا رَآهُ، یہ فرمانے کے بعد جب دیکھا مستقرًا عِندَهُ، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے سامنے پایا۔ یہ الفاظ جاری ہیں الیک طرفک کے پلک جھپکنے سے پہلے، اور فَلَمَّا رَآهُ مستقرًا عِندَهُ، جب دیکھا تو تخت کو سامنے پایا۔ قال هذا من فضل ربی، فرمایا کہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ غور کیجئے، مفتی مظہر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نور العرفان کے اندر ان آیات کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے کہ لوگوں دیکھو اللہ کے ولی کا علم دیکھو، ان کا تصرف دیکھو، انہوں نے پتہ کسی سے پوچھا نہیں، کیسے لائے، کیسے گئے، وہاں سے اٹھایا کیسے، اور پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے، پلک جھپکنے میں نہ کہ صرف کہا، اور یہ اگر یہاں سلیمان علیہ السلام سے باتیں کر رہے تو تخت لینے کون گیا، اور اگر وہاں تخت لینے گئے تو یہاں باتیں کون کر رہا؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ولی ایک وقت کے اندر کئی مقام پر یہ تشریف لے جا سکتے ہیں، یہ جا سکتے ہیں۔ میرے آقا غوث پاک تو سید الاولیاء ہیں، یہ ایک مقام میں افطاری کے لیے 70 مریدوں کے یہاں تشریف لے جائے تو یہ ہمارے آقا کے ولی، ہمارے آقا کے ولی، اور ان کی شان تو یہ ہے، یہ تو آپ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی، بنی اسرائیل کے ولی کی شان سنی ہے۔ ذرا ہمارے آقا غوث پاک کا مرتبہ بھی دیکھو کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک ہے۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آج استاذ محترم کے روبرو قرآن پاک پڑھانے کے لیے آج پہلی مرتبہ بٹھایا گیا ہے۔ آج بسم اللہ خوانی کا فنکشن منعقد ہے، آج تقریب بسم اللہ ہے، آج غوث پاک کو قرآن پڑھانے کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے استاذ محترم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا ہے۔ غوث پاک اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ مکمل شروع کر دیتے ہیں، مکمل فرما دیتے ہیں۔ آپ کے استاذ محترم فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر، کیا تمہیں آج پہلے پارے سے پڑھایا جائے گا، کیونکہ تم نے سورہ فاتحہ تو خود مکمل سنا دی ہے۔ غوث پاک فرماتے حضور مجھے پہلا پارہ زبانی یاد ہے۔ ہمارے غوث پاک سے آپ کے استاذ محترم فرماتے ہیں کیا تمہیں سیقول السفہاء سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے حضور مجھے دوسرا پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ آپ کے استاذ محترم کہتے ہیں کیا آپ کو تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں حضور مجھے تیسرا پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ آپ کے استاذ محترم کہتے ہیں کیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں استاذ محترم مجھے یہ چوتھا پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا والمحصنات سے پڑھانا ہے؟ آپ فرماتے مجھے 5واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا لا یحب اللہ سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے 6واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا وَإِذَا سَمِعُوا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے مجھے یہ 7واں پارہ بھی یاد ہے، کیا وَلَوْ أَنَّنَا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے مجھے 8واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے مجھے 10واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا وَاعْلَمُوا سے پڑھانا ہے؟ استاذ محترم کہتے ہیں کیا وَاعْلَمُوا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے 10واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا یعتذرون سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے مجھے 11واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ تو فرماتے بیٹا عبد القادر کیا تمہیں 12ویں پارے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں آپ حضور مجھے یہ 12واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا وَمَا أُبَرِّئُ سے پڑھانا ہے؟ فرماتے 13واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا رُبَمَا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے 14واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے استاذ محترم مجھے 15واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا قال علم قل سے پڑھانا ہے؟ فرماتے مجھے یہ 16واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ غوث پاک کے استاذ محترم فرماتے
فرماتے ہیں کیا اقترب للناس حسابہم سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں حضور مجھے 17واں پارہ بھی زبانی یاد ہے، کیا قد افلح المؤمنون الذین سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں حضور مجھے 18واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ آپ کے استاذ محترم فرماتے ہیں پھر کہاں سے پڑھانا ہے؟ فرماتے 19ویں پارے سے پڑھوں گا۔ یہ 18 پارے کون پڑھے گا؟ فرماتے میں پڑھوں گا۔ کیسے پڑھو گے؟ زبانی سناؤں گا۔ کہاں یاد کیا تھا؟ ماں کے شکم میں یاد کیا تھا۔ کیسے یاد کیا تھا؟ 18 ہی کیوں یاد کیا تھا؟ فرماتے ہیں میری والدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ یہ 18 پارے کی حافظہ تھی، یہ گھر کے کام کاج کرتے کرتے یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ مجھ سے سن کر میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے یہ 18 پارے زبانی یاد کے اللہ کی رحمت سے آ گیا۔ 18 پارے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے نبی کی اور نبی کی ولی کی باتیں تھیں۔ ہمارے غوث پاک کا مرتبہ دیکھو، مادرزاد ولی ہیں، ماں کی پیٹ کے اندر سے قرآن یاد کر کے، صرف یاد کر کے نہیں بلکہ سنا بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ میری ماں کتنی نیک ہے۔ مائیں نیک ہوں اولادیں نیک ہوتی ہیں۔ ہمارے غوث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو وصیت کرتا ہوں، جمیل قادری نے بھی وصیت کی تھی، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نامے والا غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں میرے آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ قبر میں پوچھیں گے فرشتے مجھ سے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا۔ قیامت میں ندا دے گا منادی قادریوں کو، اے عطاریوں اے رضویوں تمہیں مبارک ہو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو۔ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، انیس قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم۔ بہرحال بیان یہی ختم ہے ہمارا۔ مائیں نیک ہوتی ہیں تو بیٹا عبد القادر ہوتا، اس لیے ماں باپ کو نیک ہونا، ان کی نیکی کا اثر ان کی اولاد پر آتا ہے۔ ماں باپ نمازی تو بیٹا نمازی، بیٹی نمازی، ماں باپ باحیا تو بیٹے بچے ماں باحیا ہوتے ہیں۔ شراب سے بچتے ہوں، اس طرح کے سارے معاملات سے بچتے ہوں تو بچے نیک ہوتے ہیں۔ اللہ میں توفیق بخشے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو نیکی والا ماحول ہے، نیک بناتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، سنتوں کی دعوت دیتا ہے، عشق رسول کی دعوت دیتا ہے، عشق صحابہ کی دعوت دیتا ہے، عشق اولیاء کی دعوت دیتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا دعوت دیتا ہے۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل اعمال بھی بہتر ہوں گے، اصلاح بھی ہوتی رہے گی، عقائد بھی بہتر ہوں گے، اور ایک وہ دن آئے گا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، بد عقیدوں کی صحبت سے بچائے، نیک بنائے، سچا عاشق رسول بنائے، غوث پاک کے دامن سے ہمیں، غوث پاک کے غریب نواز کے دیگر بزرگوں کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے۔